اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ٹیکنیکل کچھ وجوہات ہیں جن کی وجہ سے ہم وقت پہ اپنا مقالہ شروع نہیں کر سکے۔ بہرحال اقبال حیدر اور ان کے تمام ساتھیوں کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ اس عظیم الشان کانفرنس کا انعقاد کیا انہوں نے، اور پوری دنیا میں اس کانفرنس کو دیکھا جا رہا ہے۔ امریکہ، آسٹریلیا اور جتنے بھی بر اعظم ہیں وہاں یہ براہ راست جو ہے ٹیلی کاسٹ ہو رہی ہے۔ تو اپنے موضوع کا آغاز کرتے ہیں کہ مرثیہ خوانی میں شخصیات کا کردار، سوز خوانی میں شخصیات کا کردار، اسی حوالے سے یہ 20-22 منٹ کا ایک مضمون ہے جو میں نے تحریر کیا ہے۔ اس کا آغاز کرتے ہیں۔ ایک دفعہ صلوات پڑھ دیے۔ اللہم صلی علی محمد محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت آدم علیہ السلام کا اپنے فرزند حضرت حابیل علیہ السلام کی شہادت پر آنکھوں سے چھلکنے والے اشک گرامایا کو تاریخ کا پہلا خاموش مرثیہ قرار دیا جا سکتا ہے۔ سبحان اللہ۔ غمزدہ باپ کے صفحہ عارض پہ تحریر ہوا۔ ترویج سوزخوانی میں شخصیات کا کردار کے موضوع کے حوالے سے آج کی گفتگو میں ان تمام شخصیات کا احاطہ کریں گے جنہوں نے ترویج سوزخوانی میں اپنا کردار ادا کیا۔ مرثیہ خوانی کو مجلس کا دیباچہ کہا جا سکتا ہے۔ میں آج اپنے موضوع کو دو حوالوں سے بیان کرنے کی چھوٹی سی اس کاوش کو بانی فرش ازا عالمہ غیر معلمہ سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کے نام کرتے ہوئے آغاز سخن کرتا ہوں۔ یہ دو حوالے جن کا ذکر کیا گیا، ان میں پہلا حوالہ مختلف سوزخوان خاندانوں کا ہے۔ یہاں میں نے گھرانے کے لفظ کا استعمال کرنا مناسب خیال نہیں کیا، کیونکہ گھرانے کا لفظ عموماً گلوکار حضرات کے حوالے سے زیادہ مستعمل ہے۔ دوسرا حوالہ سوزخوانی کے وہ ادارے ہیں جو نہایت احسن طریقے سے اس ہنر کو مذہبی عقیدت اور اجر رسالت کی ادائیگی کے طور پر ادا کر رہے ہیں۔ ان اداروں میں سر فہرست پروفیسر استاد سبط جعفر شہید کا قائم کردہ ادارہ ترویج سوزخوانی شامل ہے۔ دنیا بھر میں اپنے عزائی سفر کے دوران کوئی گوشہ ایسا نہ ملا کہ جہاں اس ادارے سے وابستہ کوئی فرد نہ ملا ہو۔ استاد کی شہادت کے بعد آپ کے شاگرد عزیز استاد امتیاز عباس جس عمدہ طریقے سے اس ادارے کو چلا رہے ہیں، اس کی جس قدر تعریف کی جائے کم ہے۔ اس ادارے سے وابستہ افراد کی ایک طویل فہرست ہے جسے وقت کی قلت کے باعث یہاں بیان کرنا ناممکن ہے۔ ادارہ ترویج سوزخوانی کے تمام سوزخوان حضرات خراج تحسین کے مستحق ہیں۔ اس ضمن میں معروف عالم دین علامہ شہنشاہ حسین نقوی قبلہ جو سوزخوانی سے ایک جذباتی لگاؤ رکھتے ہیں، کی قائم کردہ منفرد مجالس مرثیہ خوانی کا تذکرہ اور فن سوزخوانی کی ترویج میں ان کا کردار نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ آپ نے ایک ایسے ماحول میں آنکھ کھولی کہ جہاں اذان اور اقامت کے بعد پہلی آواز سوزخوانی کی سنائی دی۔ آپ کے والد ابو العلماء حضرت عابد حسین حاتف الوری کی شخصیت ایک مستند اور مشاق سوزخوان کی حیثیت سے کسی تعارف کی محتاج نہیں۔ نصف صدی سے اس فن سے آپ کی وابستگی آپ کو دنیا بھر کے سوزخوان حضرات میں ممتاز کرتی ہے۔ قبلہ علامہ شہنشاہ حسین نقوی کے ادارے باب التحقیق کے زیر اہتمام گزشتہ سالوں میں باقاعدگی سے طرحی مجالس مرثیہ خوانی کا سلسلہ جاری ہے۔ ان مجالس کی خاص بات طرحی کلام کو نئی بندش میں پیش کرنا اور مرثیوں کی نئی بندشوں کا اہتمام اس فن کو جدیدیت فراہم کر رہا ہے۔ انجمن سوزخوانان کراچی جو سوزخوان حضرات کی نمائندہ تنظیم ہے کے تحت بھی مجالس سوزخوانی کا اہتمام کیا جاتا رہا ہے۔ کراچی ہی میں سلیم زیدی صاحب کے دانشگاہ گلشن مہندی کے تحت مجالس مراثی کا انعقاد، جس میں مرد سوزخوان کے ساتھ خواتین سوزخوان کی علیحدہ سے مجالس بھی منعقد ہوتی رہی ہیں، قابل ذکر ہے۔ سوزخوانی کے دیگر ادارے جو دنیا کے مختلف ممالک میں مصروف عبادت ہیں، ان کا ذکر انشاءاللہ کسی اگلی نشست میں کیا جائے گا۔ شخصیات کے حوالے سے سوزخوانی کے باب میں ایک طویل فہرست ہے۔
جسے یہاں مفصل بیان کرنے کے لیے کئی گھنٹوں کی نشست درکار ہے، لیکن کوشش ہوگی کہ مختصراً اس کا احاطہ کیا جا سکے، اور اس دوران اگر کسی حوالے سے کوئی کمی رہ جائے تو پیشگی معذرت قبول فرمائیں۔ اس کمی کا ازالہ بھی آئندہ کسی نشست میں کر دیا جائے گا انشاءاللہ۔ شاید یہاں اشخاص کے فن اور کارکردگی کا تذکرہ سورج کو چراغ دکھانے کے مترادف ہو، اس حوالے سے اس فن کی باریکیاں اور شرعی قیود کا بھی تذکرہ ضروری نہیں، کیونکہ سوز اور ساز کی باریک سی لکیر کو بیان کرنا خود ایک عالمانہ اور تحقیق طلب کام ہے۔ مختصراً ان حضرات کا تذکرہ کرتے ہوئے تیزی سے اس گفتگو کو اختتام کی طرف لے جائیں گے۔ مرثیہ نگاری کے وجود میں آنے کے بعد ہی مرثیہ خوانی کا آغاز ہو گیا تھا۔ درد اور کرب سے معمور الفاظ کو جب پرسوز آواز ملی تو گویا اہل بیت کو خراج عقیدت پیش کرنے کا ایک بہترین طریقہ سامنے آیا۔ موسیقی کے گھرانوں سے تعلق رکھنے والی بڑی بڑی شخصیات آج بھی اپنے اپنے انداز سے ذکر محمد و آل محمد میں سلام پیش کرتی نظر آتی ہیں۔ پاکستان میں کئی شخصیات نے مرثیہ خوانی میں نام پیدا کیا، جن میں فیروز کربلائی، بشیر علی ماہی، کجن بیگم اور ناصر جہاں و دیگر افراد شامل ہیں، جنہوں نے کچھ ایسی پرسوز آواز میں مرثیہ خوانی کی کہ ان کے مرثیے آج بھی سننے والوں کو اشکبار کر دیتے ہیں۔ شام 84 اور پٹیالہ جیسے موسیقی کے معروف گھرانوں کے گلوکار دیگر اصناف کی طرح مرثیہ خوانی میں بھی پیچھے نہ رہے۔ بھارت میں نہ صرف مسلمان بلکہ ہندو گلوکار بھی مرثیہ خوانی کرتے رہے ہیں۔ کٹر ہندو عقائد رکھنے والی بر صغیر کی عظیم گلوکارہ لتا جی اس میدان میں بھی پیچھے نہیں رہیں۔ انہوں نے میر انیس سمیت دیگر شعراء کے تحریر کردہ مرثیے ریکارڈ کروائے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ غم حسین علیہ السلام کی تاثیر ہی ایسی ہے کہ جو انسان کو مذاہب سے بالا کر دیتی ہے۔ یہ غم حق پر کھڑے ہر انسان کا غم ہے۔ شخصیات کے حوالے سے عالمی سطح پر جن حضرات نے اس فن کی ترویج میں اپنا کردار ادا کیا، ان میں لندن میں آصف رضا ہاشمی، سید نثار حیدر، ذیشان حیدر، کاشف رضوی، رضا حیدر رضوی، اکمل خان برادران، صفدر زیدی، ڈاکٹر امتیاز ترابی مرحوم قابل ذکر ہیں۔ آصف رضا کے بھائی وقار ہاشمی جو پاکستان میں اس فریضے کو بحسن خوبی انجام دے رہے ہیں، اور ان کی تیسری نسل جاذب رضوی اور محسن ہاشمی کی صورت میں سامنے آ چکی ہے۔ امریکہ میں رضی حسن خان، رضا علی، سید اصغر نقوی فرزند آباد محمد نقوی، سید علی نعمان کاظمی فرزند سید آفتاب علی کاظمی، عبد الخالق چگلا، شہریار رضوی، کمیل رضوی، آل رضا اور ان نقوی کا ذکر بھی بہت ضروری ہے اس فن کو آگے بڑھانے کے لیے۔ آسٹریلیا میں شعیب زیدی، سید وجی، سید محمد علی اور اوصاف حیدر کی کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے۔ اس سلسلے میں شعیب زیدی دیگر مذہبی حوالوں سے بھی بہت زیادہ مصروف نظر آتے ہیں، اور بہت سارے اردو کے اور انگلش کے ٹی وی پروگرامز ہیں جو وہ پیش کرتے رہتے ہیں۔ پاکستان اور ہندوستان کے حوالے سے فن سوزخوانی کی ترویج و ترقی میں شخصیات کی ایک لمبی فہرست ہے، بلکہ ساری دنیا سے جن شخصیات کا تعارف کرایا گیا، ان میں سے زیادہ تر کا تعلق پاکستان اور ہندوستان کی سرزمین سے ہی ہے، جو ہجرت کر کے جہاں بھی گئے اس فن کو ساتھ لے کر گئے اور آج تک اس فن سے وابستہ ہیں۔ پاکستان میں اساتذہ کرام کی ایک طویل فہرست ہے۔ اختر وسیع علی خان، استاد معشوق علی خان، امیر حسن عرف دیوان جی، استاد اشتیاق علی خان، ابو العلماء عابد حاتف الوری، شہید سبط جعفر زیدی، آغا مقصود مرزا صدر و بانی ممبر انجمن سوزخوانی کراچی، آغا داؤد مرزا، آغا مسعود مرزا، آغا مہدی مسعود، اولین سیکریٹری انجمن سوزخوانان کراچی، سید آفتاب علی کاظمی، فائق حسین رضوی جو ایک ممتاز مقام رکھتے تھے،
اب ان کے بعد ان کے برادران اور پسران، خاص طور پر عباس رضوی اور نور رضا، اس کار خیر کو آگے بڑھا رہے ہیں۔ اسی طرح سید عباس حیدر زیدی ابن رفیع الحسن سادات بارہ سے جن کا تعلق تھا، ان کے بعد ان کے پسران شجاعت زیدی، تہذیب زیدی، فرخ زیدی اور سکندر زیدی اس کام کو آگے بڑھا رہے ہیں۔ بلکہ سکندر زیدی تو پورے پاکستان میں سوزخوانی کے حوالے سے ایک جانا پہچانا نام ہے، اور بہت ہی کم عمری میں انہوں نے بہت زیادہ شہرت اور مقام حاصل کیا، اور پنجاب کے مختلف شہروں میں وہ سوزخوانی کرنے کے لیے بلائے جاتے ہیں۔ محترم استاد سعید حیدر زیدی ایک بہت بڑا نام کراچی میں سوزخوانی کے حوالے سے، ان کے پسران انیس زیدی، نفیس زیدی نے ان کا بستہ سنبھالا۔ سید صفدر حسین کاظمی جو عظیم المحسن صاحب کے شاگرد اور بازو تھے، ان کے بیٹوں اختر حسنین کاظمی اور باقر کاظمی نے اس شمع کو جلائے رکھا ہے، اور تیسری نسل میں حسن کاظمی، کونین کاظمی تک یہ فن منتقل ہو چکا ہے۔ رضی حسن خان، زوار زیدی، برادران دائم حسین، در حسین، علی اصغر کاظمی، ابرار حسین زیدی فتح پوری۔ ابرار حسین زیدی فتح پوری ڈاکٹر ابرار کے نام سے بھی جانے جاتے ہیں، اور مختار حسین فتح پوری کے بڑے بھائی ہیں، اور امریکہ میں بھی ایک عرصے تک یہ سوزخوانی کرتے رہے، اور وہاں بہت سارے سوزخوان حضرات کو انہوں نے سوزخوانی کے فن سے آشنا کیا۔ آج کل پاکستان میں ہیں۔ تو ابرار حسین زیدی فتح پوری کا نام بھی ایک بہت اہمیت کا نام ہے اس حوالے سے کہ جن شخصیات نے سوزخوانی کی ترویج میں حصہ لیا، ابرار حسین زیدی نے نہ صرف پاکستان بلکہ امریکہ میں بھی اس فن کی ترویج میں اپنا کام کیا ہے بہت زیادہ۔ سید علی اوسط زیدی، ابو ذر زیدی، استاد سبط جعفر زیدی کے جو فرزند ہیں، اس کے علاوہ شاہ زیب رضوی اور اون رضوی کا تذکرہ اس لیے بہت ضروری ہے کہ شاہ زیب رضوی نے ایک ادارہ قائم کیا ہے استاد کے حوالے سے، جس میں وہ آن لائن باقاعدہ کلاسز لیتے ہیں، اور پوری دنیا میں ان کے اس حوالے سے شاگرد موجود ہیں جو سوزخوانی کی ترویج میں بہت کام کر رہے ہیں۔ مظاہر علی کاظمی کے بعد مظاہر علی کاظمی خود ایک بہت بڑا نام رہے ہیں اپنے حوالے سے، ان کا ایک بہت بڑا نام ہے سوزخوانی کے حوالے سے۔ ان کے انتقال کے بعد ان کے پسران مرتضیٰ کاظمی، رضا کاظمی نے اس فن کو آگے بڑھایا، اور ماشاءاللہ بہت ساری مجالس میں وہ سوزخوانی فرماتے ہیں۔ خانواد علی اوسط زیدی سے راحت منہال اور رضی زیدی، اور ایک لمبی فہرست جس کا بیان کرنا یہاں جو لاہور اور اندرون پنجاب اور کراچی اور حیدرآباد پہ مشتمل سوزخوان حضرات کے، جس میں اسماء گرامی ہیں، جنہیں بہت مشکل ہوگا کہ اس قلیل سے وقت میں ان سب کا احاطہ کیا جا سکے، لیکن اگلی کسی نشست میں انشاءاللہ ان شخصیت کو ہم خراج تحسین پیش کریں گے۔ اور خراج تحسین یہی ہے کہ انہوں نے جو یہ کارنامے انجام دیے ہیں اس کا عالمی سطح پر ہم تذکرہ کریں، اور ان کے لیے یہ دعائے خیر بھی ہوگی اور ان کے لیے ٹریبیوٹ بھی ہوگا ہماری جانب سے۔ اسی سلسلے میں خواتین کے حوالے سے اگر فن سوزخوانی کو احاطۂ تحریر میں نہ لایا جائے تو آج کی گفتگو نامکمل تصور کی جائے گی۔ اس حوالے سے بڑے معتبر نام تاریخ کے صفحات پر محفوظ ہیں۔ محترمہ کجن بیگم اور محترمہ صابرہ کاظمی کے تذکرے کے بغیر سوزخوانی کا کوئی بھی مضمون مکمل نہیں۔ کجن بیگم کی صاحبزادی مہناز بیگم اور صابرہ کاظمی کی صاحبزادیوں نے ان دونوں کے فن کو احسن طریقے سے آگے بڑھایا، بلکہ صابرہ کاظمی کی ایک دختر جرمنی میں خواتین کی سوزخوانی کی ترویج کا فریضہ انجام دے رہی ہیں۔ مولا ان کے اس کام کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں۔ میری والدہ سیدہ گوہر فاطمہ نقوی جو 3 دہائیوں تک ذکر محمد و آل محمد کی ترویج میں اس کار خیر سے وابستہ نہیں، اب ان کے بعد ان کے خانوادگی کی تقریباً ہر مستور ان کے مشن کو آگے بڑھانے میں مصروف ہے۔ سید آل فاطمہ نقوی نے بھی اپنی سوزخوانی سے مجالس کو رونق بخشی۔ سید صالحہ زیدی جو استاد محمد عباس زیدی کی دختر اور سعید حیدر زیدی کی زوجہ تھی، یعنی بیک وقت ان کے والد بھی ایک استاد کا درجہ رکھتے تھے سوزخوانی میں، اور ان کے جو شوہر تھے سعید حیدر زیدی صاحب خود ایک ماشاءاللہ سے منجھے ہوئے سوزخوان تھے اور استادانہ صلاحیتیں رکھتے تھے۔ تو سید صالحہ زیدی کا ایک بہت بڑا نام ہے سوزخوانی کے حوالے سے۔ کراچی کے جتنی بھی مجالس ہیں ان میں اکثر مجالس میں وہ سوزخوانی فرماتی تھیں، ایک مکتب کا درجہ رکھتی تھیں،
اور ان کے بعد ان کی بیٹیوں نے اس کام کو سنبھالا ہے۔ اسی طرح سیدہ بیگم زیدی زوجہ محمد عباس زیدی اپنے وقت کی اہم سوزخوان خواتین میں شمار کی جاتی رہی ہیں۔ سیدہ حیدری بیگم، شمس الزہرا زیدی، شاہدہ بطول بخاری، رضیہ مراتب، باجی شبینہ، باجی شفیقہ، باجی عذرا، باجی سحر، باجی نکھت کا تذکرہ بھی اس گفتگو کا لازمی حصہ ہے۔ اس کے علاوہ بے شمار وہ خواتین جو اپنے گھروں میں مجالس کا آغاز سوزخوانی سے کرتی ہیں، ان کا تذکرہ لازماً وہ گمنام سوزخوان حضرات ہیں، وہ گمنام سوزخوان جو ہیں خواتین ہیں جو اپنے گھر کی ہر مجلس کو سوزخوانی سے آغاز کرتی ہیں، تو وہ ان کا تذکرہ بھی اس میں شامل ہے۔ عمومی طور پہ ان کو ہم شامل حال کرتے ہیں۔ یہ وہ شخصیات ہیں کہ جنہوں نے اس فن سوزخوانی کو نہ صرف کہ اپنی اگلی نسلوں میں منتقل کیا بلکہ اس کی ترویج میں بہت ہی زیادہ کارہائے نمایاں جو ہے وہ انجام دیے۔ اختتام سے پہلے مرثیے کے حوالے سے تھوڑی سی تحقیقی گفتگو کا ہونا بھی ضروری سمجھتا ہوں، اور یہ گفتگو ان لوگوں کے لیے جو مرثیے کو فقط ایک فرقے کی صنف قرار دیتے ہیں اور تنقیدی نقطۂ نظر سے دیکھتے ہیں۔ اس سلسلے میں علامہ شبلی نعمانی نے موازنہ انیس و دبیر صفحہ 8 پر عرب کی مرثیہ خوانی میں خلیفہ دویم حضرت عمر کے حوالے سے ایک واقعہ کچھ اس انداز سے تحریر کیا ہے کہ آپ لکھتے ہیں کہ متمم بن نویرہ عرب کا ایک شاعر تھا اور اپنے بھائی کا شیفتہ اور عاشق تھا۔ ایک لڑائی میں خالد بن ولید نے اس کے بھائی کو مار ڈالا۔ اس پر متمم کی یہ حالت ہوئی کہ گھر بار چھوڑ کر نکلا اور قبائل عرب میں پھرنا شروع کیا۔ جہاں پہنچتا تھا تمام زن و مرد اس کے ارد گرد جمع ہو جاتے تھے۔ وہ درد انگیز لہجے میں مرثیہ پڑھتا اور ہر طرف سے گریہ وزاری کی آواز بلند ہوتی۔ اس کی یہ حالت دیکھ کر لوگوں نے اسے سمجھایا۔ وہ اسی حالت میں حضرت عمر کے پاس آیا جو اس وقت مسجد نبوی میں تشریف رکھتے تھے۔ متمم نے مرثیے کے اشعار پڑھنے شروع کیے۔ حضرت عمر اگرچہ کہتے ہیں کہ نہایت مضبوط دل کے آدمی تھے لیکن ضبط نہ کر سکے۔ یہ شبلی نعمانی نے لکھا ہے۔ بے اختیار آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ مرثیہ پڑھ چکا تو حضرت عمر نے کہا تیرے غم کی حالت کس حد تک پہنچی ہے؟ اس نے کہا امیر المومنین بچپن میں مجھے ایک عارضہ ہو گیا تھا جس کی وجہ سے میری بائیں آنکھ کی رطوبت جاتی رہی تھی۔ میں کبھی روتا تھا تو اس آنکھ سے آنسو نہیں نکلتے تھے۔ بھائی کے مرنے کے بعد جو اس آنکھ سے آنسو جاری ہوئے تو اب تک نہیں تھمے۔ عمر نے فرمائش کی کہ اس کے بھائی زید کا مرثیہ لکھے۔ اس نے فرمائش پوری کی لیکن جب دوسرے دن زید کا مرثیہ جا کر حضرت عمر کو سنایا تو عمر نے کہا اس میں تو درد نہیں۔ اس نے کہا امیر المومنین زید آپ کے بھائی تھے، میرے بھائی نہیں تھے۔ یہاں اس واقعے کا تذکرہ کرنا اس لیے ضروری سمجھا کہ مرثیہ خوانی پر اعتراض کرنے والے مسلمانوں کے امیر و خلیفہ کا اس طرح سے نوحہ اور مرثیہ لکھنے کی فرمائش کرنے کے اس عمل اور اس کی تائید کرنے کو کیا کہیں گے۔ اسی طرح کے اور بہت سے واقعات اکابرین اسلام کی نسبت سے تاریخ کے دامن میں محفوظ ہیں جو مرثیہ خوانی کی مذہبی جواز کی دلیل کے طور پر پیش کیے جا سکتے ہیں۔ لائق ستائش ہیں اس کانفرنس کے انعقاد میں شامل وہ تمام حضرات جنہوں نے اس انتہائی اہم شعبے پر اتنا خوبصورت، مفصل اور جامع پروگرام ترتیب دیا۔ میں ممنون و متشکر ہوں تمام منتظمین کا، خصوصاً سید اقبال حیدر کا جن کے توسط سے میں اس کانفرنس کا حصہ بن سکا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔